بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت ناہم کا سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ کا حصہ نمبر 2 پڑھیں گے، سبق کی وضاحت کریں گے۔ آپ کی کتاب کا یہ صفحہ نمبر 22 ہے۔ چلیں آغاز کرتے ہیں۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ اگلی پشتوں، اگلی نسلوں کہ ایک نسل آئی، اس نے محنت کی، دوسری نسل آئی، اسی نے اس نسل کی محنت کی۔ مثال آپ کو میں دیتی چلوں کہ ایک نسل آئی، اس نے کمپیوٹر بنایا، دوسری نسل آئی، اس نے کمپیوٹر پر ہی محنت کی۔ پہلی نسل کا جو کمپیوٹر تھا وہ کام کم کرتا تھا، جگہ زیادہ گھیرتا تھا، سائز میں بڑا تھا۔ جب دوسری نسل آئی تو اس نے اسی پر محنت کی، کمپیوٹر جگہ کم گھیرنے لگا، کام زیادہ کرنے لگا۔ محنتی اور مستقل مزاج محنت کرنے والوں، زمین کے جوتنے والوں سے مراد ہے ہل چلانے والوں، کانوں کے کھودنے والوں، نئی نئی باتوں کے ایجاد کرنے والوں، مخفی چھپی ہوئی باتوں کو ڈھونڈ کر نکالنے والوں، آلات جرثقیل بھاری بوجھ اٹھانے والے، آلات سے کام لینے والوں اور ہر قسم کے پیشہ کرنے والوں، ہنرمندوں، شاعروں، حکیموں، فلسفیوں، ملکی منتظم ہوتے ہیں، انتظام چلانے والوں نے انسان کو موجودہ ترقی کی حالت پر پہنچانے میں بڑی مدد دی۔ یعنی ہر قسم کے جو پیشے کے لوگ تھے انہوں نے پہلی نسل کی محنت پر محنت کی، تب ہماری جو آج کی حالت ہے وہ تبھی بہتر ہے۔ ایک نسل نے دوسری نسل کی محنت پر عمارت بنائی، اس کو ایک اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ان عمدہ کاریگروں سے جو تہذیب و شائستگی کی عمارت کے معیار ہیں، لگاتار ایک دوسرے کے بعد ہونے سے محنت اور علم و ہنر میں جو ایک بے ترتیبی کی حالت میں تھی، ایک ترتیب پیدا ہو گئی۔ یعنی ہر آنے والی نسل نے اس کام کو ترتیب دیا جو پچھلی نسل نے چھوڑا تھا۔ رفتہ رفتہ نیچر کی گردش، نیچر کہتے ہیں قدرت کی گردش نے موجودہ نسل کو اس زرخیز اور بے بہا جائیداد کا وارث بنا دیا۔ قیمتی، بے بہا کا مطلب ہوتا ہے قیمتی جائیداد کا وارث بنا دیا، جو ہمارے پرکھوں کی ہوشیاری، پرکھوں کہتے ہیں بزرگوں کی ہوشیاری اور محنت سے مہیا ہوئی تھی۔ اور وہ جائیداد ہم کو اس لیے نہیں دی گئی ہے کہ ہم صرف مثل مار سر گنج کا مطلب ہے خزانے پر بیٹھا ہوا سام، کہ صرف ہم خزانے پہ سام بن کر نہ بیٹھے رہیں، اس کی حفاظت ہی کیا کریں، بلکہ ہم کو اس لیے دی گئی ہے کہ اس کو ترقی دیں۔ صرف سام بن کر بیٹھے نہ رہیں، حفاظت کریں، بلکہ آگے بڑھائیں اور ترقی یافتہ حالت میں آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑ جائیں۔ مگر افسوس، 100,000 افسوس کہ ہماری قوم نے ان پرکھوں کی چھوڑی ہوئی جائیداد کو بھی گرا دیا ہے۔ ایک نہایت عاجز و مسکین غریب آدمی جو اپنے ساتھیوں کو محنت اور پرہیزگاری اور بے لگاؤ ایمانداری کی نظیر دکھاتا ہے، نظیر مثال، اس شخص کا اس کے زمانے میں اور آئندہ زمانے میں اس کے ملک، اس کی قوم کی بھلائی پر بہت بڑا اثر پیدا ہوتا ہے۔ یعنی ایک شخص اگر ایماندار ہوگا تو پورے معاشرے پر اس کا اثر پیدا ہوگا، کیونکہ اس کی زندگی کا طریقہ اور چال چلن گو معلوم نہیں ہوتا، مگر اور شخصوں کی زندگی میں خفیہ پھیل جاتا ہے کہ اگر ایک شخص اچھا ہوگا تو اس کی اچھائیاں آہستہ آہستہ دوسرے شخصوں میں بھی پھیل جائیں گی اور آئندہ کی نسل کے لیے ایک عمدہ نظیر بن جاتا ہے۔ عمدہ نظیر، عمدہ مثال۔ ہر روز کے تجربے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ شخصی چال چلن ہی میں یہ قوت ہے، شخصی چال چلن ایک شخص کے رہنے سہنے کے طریقے میں یہ قوت ہے کہ دوسروں کی زندگی اور برتاؤ اور چال چلن پر نہایت قوی اثر پیدا کرتا ہے۔ کہ اگر ایک شخص کا رہن سہن اچھا ہے، اس کا اخلاق اچھے ہیں، تو یہ دوسروں کی زندگی پر بھی بہت اثر پیدا کرتا ہے۔ اور حقیقت میں یہی ایک نہایت عمدہ عملی تعلیم ہے۔ یہ پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اسی پچھلے علم سے عمل، چال چلن، تعلیم نفسی، نفس کشی، نفس کو مارنا، شخصی خوبی، قومی مضبوطی، قومی عزت حاصل ہوتی ہے۔
یہی پچھلا علم وہ علم ہے جو انسان کو اپنے فرائض ادا کرنے اور دوسروں کے حقوق محفوظ رکھنے اور زندگی کے کاروبار کرنے اور اپنی عاقبت کا مطلب ہوتا ہے آخرت کے سنوارنے، آدمی کی زندگی کو درست اور اس کے علم کو بعمل یعنی اس کے برتاؤ میں کر دیتا ہے۔ علم کی بنسبت عمل اور سوانح عمری کی بنسبت عمدہ چال چلن، عمدہ رہنے سہنے کا طریقہ، اخلاق آدمی کو زیادہ تر معزز اور قابل ادب بناتا ہے۔ یعنی انسان کا اگر چال چلن اچھا ہوگا علم کی بنسبت کہ علم زیادہ ہو اور اگر عمل نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جبکہ عمل ہو تو انسان جو ہے وہ معاشرے میں زیادہ معزز اور قابل ادب ہوگا۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا یہ سبق اپنی مدد آپ اس کی وضاحت مکمل ہو چکی ہے۔ صفحہ نمبر 23 پڑھیں گے، اس میں آپ نے درست جواب پر نشان لگانا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت آزمودہ کیا ہے مقولہ، یہ بے پہ میں نے ٹک کر دیا ہے۔ دوسرا ہے ایک شخص میں اپنی مدد آپ کرنے کا جوش ہے اس کی سچی ترقی کی بنیاد۔ یہ ترقی کی بنیاد پر میں نے ٹک کا نشان لگا دیا ہے۔ تیسرا ہے جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے یقینی اس کے قانون اور مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ یہ ایک قاعدہ ہے نیچر کا، ادھر میں نے درست کا نشان لگا دیا ہے۔ چوتھا دیکھیں، انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کا خیال ہے ملے کوئی، کون ملے؟ خضر، الف پہ میں نے نشان لگا دیا ہے درست نشان۔ پانچواں دیکھیں، اوروں پر بھروسہ اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے ہیں۔ الف اس کا جواب ہے بالکل مختلف۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں کو اس سبق کے سوال جواب پڑھاؤں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو لیکچر کی کتنی سمجھ آئی ہے۔